سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المسلمين وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين ومن اتبعهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. حضرات کرام، اللہ تبارک و تعالی اپنی مقدس کتاب کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے اس کو اپنا فضل عطا کرتا ہے، اس کے آزمانے کے طریقے نئے نئے انداز ہے۔ کبھی وہ اپنے بندوں کو علم دے کر آزماتا ہے، کبھی علم سے معلوم رکھ کر آزماتا ہے، کبھی مال دے کر آزماتا ہے، کبھی مال کے اندر کمی کرنے کے بعد وہ آزماتا ہے۔ جسے جو چاہتا ہے اس کو وہ عطا کر دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اس کو دیا کرتا ہے۔ مجھے ہر چیز کا مالک وہی ہے، اس کا رول سب پر ہے، مگر ہمارا اولاد پر رول کسی کو نہیں۔ اور وہ بڑے فضل والا ہے، عظیم ہے۔ حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قبیلہ بنی عجرہ، یہ ایک قبیلے کا نام ہے۔ اس میں سے 3 شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد انہوں نے اسلام مذہب اختیار کیا، اسلام میں داخل ہوئے۔ تو جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہماری جانب سے ان تینوں کی خبرداری کون کرے گا؟ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، ان تینوں کی ذمہ داری میں لے گا۔ وہ ان کو اپنے ساتھ لے گئے، اچھے سے ان کا خیال رکھا۔ ایک دن ایک لشکر جا رہا تھا، اس لشکر میں ان تینوں میں سے ایک گیا، اور اس لشکر کے اندر وہ سب شہید ہو گئے۔
پھر دوسرا لشکر گیا، دوسرا شخص دوسرے لشکر میں گیا، وہ بھی شہید ہو گیا۔ تیسرا جو بچا وہ لشکر میں ہی ہو گیا۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ وہ تینوں جنت کے اندر سیر کر رہے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ جو شخص بستر میں مرا وہ سب سے آگے جنت میں، اور جو سب سے پہلے مرا وہ سب سے آگے جنت میں، سب سے پیچھے جنت میں۔ تو کہنے لگے میرے دل میں ایک عظیم سا یہ خیال آیا، تعجب ہوا مجھے کہ جو شخص پہلے مرا اس کو آگے بڑھ کر ایسے بات کو ہونا چاہیے تھا، جو دوسرا مرا اس کے بعد ہونا چاہیے تھا، مگر یہ دیکھ کر میرے تعجب ہوا کہ تیسرا شخص آخر میں مرا وہ سب سے آگے جنت میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو طلحہ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، ذالک قول اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا قول ہے، وہ جس سے چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ فرمایا تیسرا شخص جو بستر پر مرا، ایک تو اس کی نیت یہ تھی کہ جب لشکر جائے گا تو میں بھی اس میں شہید ہو جاؤں گا، ایک تو اس کا خیال اور اس کی نیت یہ تھی کہ شہید ہونے کی، اور دوسرا یہ کہ اس کو وقت زیادہ ملا، ٹائم زیادہ ملا، انہوں نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا بلکہ اس نے اللہ کی راہ میں اپنے وقت کی قدر کی، اور اللہ کی راہ میں اپنے وقت کو سب کو دیا۔ اللہ کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی، اس کی تسبیحات کو بلند کرتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نیکیوں میں اضافہ فرمایا تو اس کا ڈبل اجر ہو گیا۔ ایک تو اس کی نیکی وجہ سے مجھے شہید ہونا ہے، وہ دوسرا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لمبی عمر عطا کی اور اس کی اجر کی، اور اس نے اپنے وقت کو اللہ کی راہ میں سب کیا۔ تو پتہ ہی چلا کہ جن کو اللہ نے لمبی عمر دی ہے ان کو یہ چاہیے کہ وہ وقت کو ضائع نہ کریں بلکہ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ حمد و ثنا، اس کی تسبیحات، اس کی بڑائی زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ اس کو وقت ملے اور مقام جنت کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ ہو جائے۔ فرمایا دوسرا شخص جو شہید ہوا پہلے والے کے مقابلے میں اس کا مرتبہ اس لیے ہوتا تھا کہ پہلے والے کے مقابلے میں اس کو زیادہ ملا، اور اس نے اللہ کی حمد و ثنا بڑائی بیان کی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شہادت کا مرتبہ عطا کیا۔ جو پہلے نمبر پہ گیا تھا اس کو وقت کم ملا، اس وجہ سے وہ تسبیحات اور اللہ کی حمد و ثنا اور بڑائی کم کر پایا، اس وجہ سے اس کا مرتبہ کم ہو گیا۔ تو اس لیے جو بھی چیز اللہ نے دی ہے، نہ علم پر، نہ دولت پر، نہ زیادہ عمر پر، نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی کوئی اچھا کام اللہ کے لیے رضا کے لیے کرو اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرو، ساری رکھو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں زیادہ اجر ملے، ثواب ملے، اور لوگوں کا حال جانتا ہے بندے کی بیٹی نیت ہوتی ہے بیٹی اللہ کا معاملہ۔ اس لیے اپنی نیت کو درست کرو اور اچھے کاموں کے اندر اپنے مال کو، اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ لگاؤ، اور شیطان کی چالوں سے، شیطان کی دھوکوں سے
اپنے کو بھی بچو، اپنا بھی بچو، جہاں تک ہو سکے کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہمیں اور آپ کو تمام مسلمانوں کو لمبی عمروں کے ساتھ قائم رکھے، اس سے زیادہ سے زیادہ اللہ کی حمد و ثنا بڑھائے اور زیادہ سے زیادہ تنظیم فرمائے۔ اور اللہ نے جس کو جو بھی نعمت عطا کی ہے وہ اس پر زیادہ سے زیادہ اللہ کی شکر کرے اور سے بچے۔ جو لوگ اللہ کی شکر گزاری کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو مزید اللہ تبارک و تعالی اس کی کمائی کے اندر بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم إنه تعالى جواد كريم مجيد برضه